فقہا فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا سب سے جو زیادہ مستحق اور حقدار ہے وہ اس کا اپنا وارث ہے، یعنی باپ اگر فوت ہو چکا ہے تو بیٹا اس کا یہ حقیقی وارث ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کا غسال بن جائے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو خود غسل دے، اور اگر اسی طرح بیٹا مر چکا ہے تو اگر باپ حیات ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا غسل دے۔ یہ سب سے اقرب درجہ ہے مرتبیت کے لحاظ سے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا، اس لیے کہ ہر ایک انسان خطا کا پتلا ہے، جب اس کو غسل دے گا اگر کوئی ایسی عائب والی چیز دیکھ لے گا تو وہ اظہار معافی ضمیر کسی کے سامنے نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی دوسرا بندہ غسل دے گا اس وقت تو وہ غسل دے گا، ثواب سمجھ کے بھی دے گا، لیکن کسی موقع پہ بھی اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکے گی کہ میں نے فلانے کو غسل دیا تھا، اس کا یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ تو جب وہ کسی کے سامنے اویزہ کرے گا تو نبی علیہ السلام نے ایسی کبات کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر وہ محتاج ہے کل آپ بھی اس کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو اقرب درجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا حقیقی وارث اس کو غسل دے، یہ اقرب درجہ ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کو اگر دے دے تو فبیہا وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اقرب درجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا وارث دے، اور پھر وہ طریقہ جانتا ہو۔ طریقہ جانتا ہو اس لیے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو غسل دیتا ہے، آسان طریقہ وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائے گا، اس کا طریقہ پریکٹیکل انشاءاللہ کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو غسال غسل دینے والا ہے، آیا اس کے اوپر بھی غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح میت ہے اس کو غسل دے رہا ہے، تو جو بندہ اس کو غسل دے رہا ہے تو آیا جو غسال ہے، جو غسل دینے والا ہے، اس کے اوپر بھی غسل پھر ہو جاتا ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ غسال پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ مستحب درجہ ہے کہ اگر وہ بعد میں خود غسل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض حضرات کی کباتیں ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جس کو ہم پشاواں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بندہ بعد میں غسل کر لے، یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو شریعت میں اس کی کچھ وہ نہیں ہے، اگر خود کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی روح سے جو غسل دینے والا ہے وہ بعد میں اس کے لیے اپنا غسل کرنا ضروری نہیں، یہ استحباب کا درجہ ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر اس پر کچھ چھینٹیں یا گندگی کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جب وہ غسل دے رہا ہے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے کہ وہ زہر ہے کہ اس کو ملے گا، رگڑے گا، تو اگر اس کی چھینٹیں اس کے بدن پہ پڑ رہی ہیں، کپڑے پہ پڑ رہی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب یعنی کبھی اندیشہ ہے کہ اس کی چھینٹیں ایسی کوئی ملوث تھی، ایسی کوئی گندگی کا چیز تھی، وہ آپ کے چھینٹیں اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ پڑ چکی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ایک اور معاملہ ہے، اس وقت غسل ہے، لیکن ویسے اگر انسان غسل کر لے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا میت کے بعد جو ہم یعنی ختم پڑھاتے ہیں اس میں تیجا بھی ہے، اس میں 40واں بھی ہے، اس میں 10واں بھی ہے، اس میں سالانہ بھی ہے، تو آیا یہ شرعاً کچھ طریقہ نبی علیہ السلام کے دور سے، صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، فقہا کے دور سے یہ کچھ چیز رائے تھی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، نہ اہل بیت کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھی، اور نہ فقہاء اربعہ کے زمانے میں تھی۔ جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو یہ سارا پھر رواج ہے۔ اب یہ نہیں کہ 40واں کر لینا، تیجا کر لینا، جمعرات کر لینا، 4 کل کر لینا، یا ہم نے 4 مہینے میں 4 جمعراتیں کرنی، ایک جمعرات بھائی دے گا، دوسری جمعرات چاچا دے گا، تیسری جمعرات ماموں دے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ شرعاً اس کی کوئی روح نہیں ہے، یہ ایک قسم کا رواج ہے، جس کو ہم مطلب ایک اپنا آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، کھانے کا ذریعہ بنا لیں کہ فلانی کی جمعرات میری شامل نہ ہو تو یہ ناراض ہوگا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایصال کا جو بہترین طریقہ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ایصال کرنا ہی ہے اور آپ نے کوئی ختم پڑھانا ہی ہے تو بہترین یہ حل ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے خود ایصال کر لے، کچھ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، کوئی قرآن کا حصہ پڑھ لیا کہ میں نے جو یہ قرآن پڑھا ہے یہ میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا دے، پوری امت کی روح کو پہنچا دے، یا میرا بھائی فوت ہوئے، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو ثواب پہنچا دے، یہ تو اقرب درجہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ ہی شوق ہے تو پھر مدارس کے طلباء ہیں جو یعنی آپ کے یعنی مطلب زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ ان کو دے دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اور جو آپ کے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ لیکن یہ جمعرات کرنا یا یہ اس لیے ہے کہ یہ فکس دن ہے، یعنی جمعرات کرنی ہے تو صرف جمعرات ہی کرنی ہے، پھر منگل نہیں کرنی۔ اگر 40واں کرنا ہے تو پھر 40واں کرنا ہے، 38واں نہیں کرنا۔ اگر سالانہ کرنا ہے تو وہ سالانہ فکس ہو چکا ہے،
تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیز فکس ہو جائے، آپ نے سمجھا ہے کہ جمعرات ہے تو جمعرات سے منگل بدھ نہیں ہوگی، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور 40واں ہے، 38واں، 35واں نہیں ہے، 40واں ہے جب آپ کے ذہن میں یہ چیز پکی ہو چکی ہے کہ ہم نے باپ کا 40واں کرنا ہے، باپ کی جمعرات کرنی ہے، یا ماں کی جمعرات کرنی ہے، یا بھائی کی 40واں کرنا ہے، سال کرنا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کو کچھ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ آپ رواج کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رواج ہے، وہ جو بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ رواج بن سکتی ہے، وہ سنت نہیں بن سکتی۔ تو سنت وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا، جو صحابہ نے کیا، جو نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا، مطلب فقہاء اربعہ نے بتایا، وہ طریقہ تو سنت بھی ہے، وہ طریقہ ٹھیک بھی ہے۔ لیکن ایک انسان کہے گا کہ یعنی باپ مرا ہے تو بیٹے نے 40واں نہیں کیا، بیٹے نے جمعرات نہیں کی، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے کو راضی کرنے کے لیے قرضہ بھی لے رہا ہے، دائیں بائیں سے پیسے بھی بٹور رہا ہے کہ والد صاحب کا نام ہو جائے جی اس نے جمعرات کی ہے، 40واں کی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ نام نمود ہو جائے گی، لیکن یہ اتباع پیغمبری نہیں ہوگی، اور جو کام اتباع پیغمبری نہیں ہوگا وہ رواج ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر کام نبی علیہ السلام کی